سر کچھ سوال ہیں سر. آپ نے بالکل، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ نے درست نشاندہی کی، درست بات کی، یہ مفاہمت درگزر کی بات کی، اللہ کرے سیاست نہیں ہو، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں جو گستاخی مجھے کرنے دیجئے، ناظرین تک پہنچانے دیں. بھی جمالو نہیں سر نہیں، جو جلسہ عام میں، عام محافل میں، صحافیوں کی ملاقاتوں میں جو طرز عمل رہا ان رہنماؤں کے بارے میں، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوئی کوشش، کوئی خواہش، کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا. اور آج جب یہ وفد ملتا ہے اور کہتا ہے جی ہم صرف کے پی کے کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آئے ہیں، تو میرے 5 سوال ہیں. سب سے پہلے یہ سر کہ یہ 11 اکتوبر کو انتقال ہوا محترمہ کا، تو آج کیوں آئے؟ دوسرا یہ کہ جے یو آئی فیس سندھ کے امیر عبدالصمد انتقال کر گئے 30 اگست، تھوڑا عرصہ پہلے، تب تعزیت کیوں نہ کی؟ اس سے پہلے یہ کہ جب آزادی مارچ تھا حضرت مولانا کا نومبر میں جو ہوا 2019 میں، تب جے یو آئی فے کے کارکن انتقال کر گئے تھے، تب اسد کیسر صاحب کیا تعزیت کرنے گئے تھے؟ اس سے پہلے مولانا خواجہ سعید احمد پنجاب کے سرپرست اعلیٰ ہیں جے یو آئی فے کے، وہ 3 ستمبر 2023 کو انتقال کر گئے. تب پی ٹی آئی کون سے رہنما تعزیت کرنے گئے اپنی پشتون کلچر کا لحاظ کرتے ہوئے؟ اس سے پہلے جون 2020، پرانا لے چلتا ہوں آپ کو، رکن قومی اسمبلی منیر خان صاحب جو اورنگزیب سے منتخب ہوئے، بڑے ووکل تھے، ان کا انتقال ہوا، وہ بھی کے پی کے سے تھے. ان کے انتقال کے اوپر ان کے اہل خانہ سے یا حضرت مولانا سے تعزیت کرنے کون سا پی ٹی آئی کا وفد کیا؟ پھر مولوی امیر زمان، یہ کوئٹہ سے ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، یہ 7 ستمبر 2021 کو انتقال کر گئے. ان سے تعزیت کرنے کون آیا یا مولانا سے ملنے کون آیا؟ تو یہ مجھے اگر آج کہا جائے کہ جی ہم صرف پشتون کلچر کو آگے پروان چڑھانے آئے ہیں، تو ایسی بات تو نہیں ہے نا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ اعتراف کریں کہ ہم نے جن لوگوں کو گالیاں دیں ہم غلط تھے، ہمیں مفاہمت کی راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے تھا، ہمیں سیاسی مخالفین کو ان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، ہم تب غلط تھے، غلطیاں سدھارنے کے لیے، مفاہمت کے لیے، ملک بحران کا شکار ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور پھر مجھے یاد ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب جاوید گفتگو کر رہے تھے نا، تو جب یہ اسد کیسر صاحب سے بار بار جب صحافیوں نے بہت سوال کیا، بہت ان کو پرووک کرنے کی کوشش کی، تو آخری جو لمحہ تھا گفتگو کا 1.5 منٹ کا، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ خان صاحب کی اجازت سے، یعنی عاشر باز سے آپ آئے ہیں اور یا خود آئے ہیں؟ تو ان کا جو بھی کہہ رہے ہیں ہم سب کا اتفاق رائے ہے اس میں. آپ اتفاق رائے اس لیے کہ سیاسی دقت ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا جب وہ زبان خاموش سے نا، انہوں نے بتا دیا نا کہ پرانا رویہ غلط تھا. اب آپ اسٹامپ تو نہیں لکھوا سکتے نا سیاسی بالکل لیڈر نہیں. سے. اور اگر ایک غلطی ہوتی رہی ہے، پہلے رابطے نہیں رہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ غلطی جو ہے جاری رکھی جائے، نہیں، اس کو سدھارنا چاہیے. اب اس مولانا بیچ میں جو یوتھ کے دماغ خراب کیے اس کا کیا کرنا ہے؟ جو ہو گیا نا بھائی، جو آج بھی گالے نکال رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک زمانے نواب رسول اللہ خان یہ کہتے تھے کہ میرے ایک طرف نواز شریف ہوں گے اور ایک طرف بے نظیر ہوں گی، بالکل ٹھیک ہے، اور میں ان کو متحد کروں گا. کیا خوبصورت بات تھی ہم ہنستے تھے اس بات پر کہ یہ ناممکن یہ کیسے ہوگا، یہ ناممکن ہے. ناممکن بات ہے. لیکن پھر وقت آیا نا، مساق جمہوریت ہوا نا، نواز شریف اور بے نظیر مل بیٹھے. تو یہ بات کے جو حالات ہوتے ہیں نا، ان کا جبر ہوتا ہے اپنا. اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو محاذ آرائی تھی، اللہ توبہ. اور آج وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، حکومت کٹے کی ہے، ملتے ہیں، شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، تنقید ہوتی ہے، لیکن ایک لمٹ میں ہوتی ہے. سیاست میں یہ تو ہوگا. اب یہ اگر سیکھ لیں، عمران خان صاحب بھی یہ بات سیکھ لیں، تو اچھی سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. یہ سارے جو ہیں مل کے بیٹھیں.